نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، اور کیا بات ہے تمہیں کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں اور زمین کی. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بہت بلند ہیں درجوں میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحدید کا پہلا رکوع آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، وہ مال خرچ کرو جو تمہارے پاس آیا ہے کسی اور کی طرف سے ہو کر، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے بطور خلافت اور جانشینی کی عطا کیا، کل یہ کسی اور کے پاس تھا. آج کے سبق میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے. اور ترغیب کا انداز یہ ہے، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ تمہارا ہے کیا؟ اصل میں تو ہے ہی اللہ کا. اصل میں کس کا ہے؟ تو اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے کیوں رکتے ہو؟ جس کا ہے اس کے نام پر دیا کرو. آسمانوں اور زمین کا حقیقی وارث اور مالک کون ہے؟ تو جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا مالک اللہ ہی ہے. تو اللہ کے نام پر دینے سے تم رکتے ہو، اس سے باز آ جاؤ. ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں اور زمین کی۔ میراث اصل میں تو اس مال کو کہتے ہیں جو والدین وغیرہ کی یا اقربین کی وفات کے بعد ملتا ہے، لیکن اس کا انسان پھر حقیقی مالک بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر میراث سے مراد مالک ہے کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دوسرا معنی یہ کر لیا جائے کہ تم سارے مر جاؤ گے، پھر وارث کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ اللہ ہی حقیقی وارث ہے، لہذا مال اللہ ہی کا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 آدمیوں کو، پہلے کئی دفعہ آپ کو حدیث سنائی، 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا ارادہ کیا، ایک نابینا، ایک گنجا اور ایک برس کا مریض۔ فرشتہ ان کے پاس گیا اور اس شخص سے جس کے بال نہیں تھے اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ مذاق لوگ اڑاتے ہیں میرے گنجے پن کی وجہ سے، مجھے بال مل جائیں اور مال، مجھے اونٹ بڑا پسند ہے۔ تو اس کو بال بھی ملے اور ایک اونٹنی دے کر برکت کی دعا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اس کے پاس اونٹوں کا ریوڑ بن گیا۔ برس والے کے پاس گیا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا برس کے مرض سے شفا چاہیے اور مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ اس کو گائے بھی دی اور شفا بھی مل گئی اور برکت کی دعا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گایوں کا ریوڑ تیار ہو گیا۔ نابینے نے کہا مجھے بینائی چاہیے اور بکری بڑی پسند ہے، اسے بکری بھی دی اور برکت کی دعا بھی دی، ریوڑ تیار ہو گیا۔ تینوں آسودہ حال ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ پھر اللہ نے آزمایا، پہلے اس کے پاس فرشتے کو بھیجا جس کے بال نہیں تھے اور کنگال تھا۔ جا کر فقیر بن کر فرشتے نے کہا دیکھو تو غریب تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، آج تو اتنا مالدار ہے کہ تیرے اونٹوں کے ریوڑ ہیں، اور تیرے بال نہیں تھے، لوگ تیرا مذاق اڑاتے تھے، آج تو گھنے خوبصورت بالوں والا ہے۔ جس اللہ نے تجھے بال دیے اور مال دیا، اس اللہ کے نام پر ایک چھوٹا سا اونٹ مجھے بھی دے دے، میں مسافر ہوں، مجھے سواری کے لیے چاہیے۔ اور نے کہا جا تو کون ہے مجھے بتانے والا کہ میں غریب تھا؟ ہم تو خاندانی امیر چلے آ رہے ہیں، تو کون ہوتا ہے ہمیں فقیر کہیں کا؟ اس نے جھڑک دیا۔ فقیر نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ تجھے ویسا ہی کرے جیسا تو پہلے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہہ کے چلا گیا، وہ فقیر تو نہیں تھا، وہ تو فرشتہ تھا، اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ اس کے اونٹ ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو گئے اور پھر کنگال ہو گیا، بال ایک ایک کر کے جھڑنا شروع ہو گیا اور پھر اسی طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس کو بھی اسی طرح کہا، اس نے کہا ہم خاندانی بڑے امیر لوگ تھے، اس کو بھی اسی طرح بد دعا دی اور اس کی بھی گائے ایک ایک کر کے مرتی گئی حتیٰ کہ پھر کنگال ہو گیا، اور برس کے دانے پھر پھوٹ پڑے اور پورے جسم پر پھر برس کے نشانات ہو گئے۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس گیا نظر نہیں تھی اور بکریاں تھیں، اس کے پاس بھی فرشتہ گیا، اس کو کہا دیکھ تم نابینا تھا، تجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، تیرے رب نے تجھے بینائی دی ہے اور تیرے پاس کھانے کے لیے لقمہ تک نہیں ہوتا تھا، اللہ نے اتنا مال دیا کہ بکریوں کا ریوڑ بن گیا ہے۔ جس اللہ نے تجھے بینائی دی ہے اور جس اللہ نے یہ مال دیا ہے، اس اللہ کے نام پہ یار میں غریب بندہ ہوں، ایک بکری مجھے بھی دے دے، میرا بھی گزارا چلتا رہے گا، تیرے پاس تو یہ سینکڑوں بکریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی بیٹھا تھا یوں ٹیک لگا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تو سچ کہتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، میری بینائی بھی میرے رب نے مجھے لوٹائی ہے، تو نے میرے اللہ کا نام پہ ایک بکری مانگی ہے۔ ایک بکری کیا ہوتی ہے، یہ ساری بکریاں ہیں ہی اللہ کی، اگر تیرا کام ایک سے بنتا ہے تو ایک لے لے، 2 سے بنتا ہے تو 2 لے لے، سارا ریوڑ دل کرتا ہے سارا ریوڑ ہی لے لے۔ نام جو اللہ کا تو نے لیا ہے، تو نے کس ہستی کا نام میرے سامنے لے لیا، اللہ کے نام پہ میں قربان، سب کچھ اسی کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ مسکرایا اور کہا اللہ تجھے تیرا مال نصیب کرے، مجھے تو اللہ ہی نے بھیجا تھا اور تو امتحان میں پورے نمبر لے کر کامیاب ہو گیا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ امتحان بھی ہوتا ہے، ہر دفعہ فراڈی نہیں ہوتا،
بعض دفعہ کوئی امتحان لینے والا بھی ہوتا ہے۔ ایسا بول کبھی منہ سے نہ نکالو جس کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہو جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ ہر ایک کو جھوٹا بھی نہ سمجھو، ہر ایک کو فراڈی، ٹھیک ہے فراڈی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایک ہی فراڈی ہے۔ بعض سچ مچ کے بھوکے بھی ہوتے ہیں، بعض سچ مچ کے حقدار بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ کبھی اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمانوں اور زمین کی، اصل وارث کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد اگلے حصے میں صحابہ اکرام کے درجات کو بیان کیا، اور بڑی اہم گفتگو ہے، میں انشاءاللہ بہت مختصر کروں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ دیکھو بعض چیزیں ہوتی ہیں کسبی، محنت سے ملتی ہیں، بعض ہوتی ہیں کسبی نہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم محنت شروع کریں، حافظ بن سکتے ہیں، بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں؟ محنت ہے بن سکتے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے کئی ساتھی تلفظ صحیح کر رہے ہیں اور کافی حد تک ہو بھی گئے ہیں۔ محنت کریں تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بڑی عمر میں الفاظ تجوید کوشش کر رہے ہیں، ہو جاتا ہے، انسان لگا رہے تو ہو جاتا ہے۔ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، تجوید پڑھ سکتے ہیں، حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، قاری بن جائیں گے، اللہ کا ولی بن جائیں گے، لیکن ہم میں سے کوئی شخص صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ کوئی نبی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ ہم محنت سے، کسب سے عالم، حافظ، قاری یہ درجے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص محنت سے نہ نبی بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے۔ وہ اللہ کی چنے ہوئی ہیں، جس کو اللہ نے چاہا نبی بنایا، جس کو اللہ نے چاہا چن کر نبی کے پاس بٹھایا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی چنی ہوئی ہے۔ لہذا جب کوئی شخص عمل سے صحابی نہیں بنتا، صحابی اللہ کی عطا سے بنتا ہے، تو اس لیے صحابہ کے اعمال پر مجھے تجھے تنقید کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ دیکھو نا، بعض صحابہ کرام وہ ہیں ادھر ایمان قبول کیا ادھر شہید ہو گئے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، ادھر ایمان قبول کیا ادھر شہید ہو گئے۔ اور ہم جناب 30 سالوں سے 50 سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہم اس صحابی کی شان کو پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ ہم جناب صدقے خیرات بھی کر رہے ہیں، اس نے ایک پیسہ نہیں دیا، ایمان قبول کیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ معلوم ہوا اصل چیز صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کی صحبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کرنا، ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کرنا اتنا اونچا عمل ہے، اتنا اونچا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی برا بھلا لفظ زبان سے مت نکالنا۔ بعد والوں، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، میرے نبی کے ایک مد جو صدقہ کی ہوئے کہ اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کیوں؟ انہیں اللہ نے چنا ہوا ہے، وہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں انتخاب کیا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بعد والے تابعین ہو، تبع تابعین ہو، بزرگان دین ہو، بہت اونچے اللہ کے ولی ہوں، وہ سارے مل جائیں، ایک ادنا صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ایک صحابی کا درجہ تمام اولیاء اللہ سے کیا ہے؟ اونچا ہے۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آئی ہے جی؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے آپس میں درجات ہیں، یعنی آپس میں کسی کا درجہ زیادہ کسی کم، لیکن وہ صحابہ کے آپس میں ہیں، یعنی ہمارا ان کا کوئی جوڑ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ بعد والوں کو ان کے ساتھ جوڑ لگانا شروع کر دیں، نہ، آپس میں ان کے درجات ہیں۔ مثلا جہاں پہ جو بیان ہوا
بعض وہ صحابہ کرام ہیں جو بالکل ابتداءً ایمان لے آئے، جیسے ابو بکر صدیق، جیسے علی المرتضیٰ، عثمان ذی النورین، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ابتداءً ایمان لانے والے ہیں، اور بھی کئی ہیں، یہ ابتدائی صحابہ کرام ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اسلام کے اوپر کھڑا ہونا یوں تھا جیسے آگ کے انگارے کے اوپر کھڑا ہونا ہے، کیونکہ ظالم ظلم کرتے اور ستم کرتے اور وہ سب کچھ سہنا پڑتا تھا۔ مکی دور جو تھا، بعض اس دور میں ایمان لے آئے اور انہوں نے وہ ساری تکلیفیں بھی برداشت کی اور حسب توفیق اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، چونکہ بات خرچ کی ہو رہی ہے نا۔ حسب توفیق اس دور میں جب پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے اس وقت بھی خرچ کیا، بعض یہ صحابہ کرام ہیں۔ پھر حالات بدلے، ہجرت ہوئی، جہاد ہوئے، مکہ بھی فتح ہو گیا اور بھی فتوحات کے دروازے کھلے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوئیں۔ اب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، اب مسلمانوں کے پاس حکومت بھی آ گئی، اب مسلمانوں کے پاس مالی فراوانی بھی آ گئی۔ بعض لوگ اس وقت ایمان لائے ہیں، وہ بھی صحابی ملے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پہلے والے اور یہ بعد والے آپس میں درجوں میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے والوں کا بہت اونچا درجہ ہے، انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، انہوں نے دقتیں برداشت کی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بعد والے نعوذ باللہ آج کے لوگ ان کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیں، یہ ہرگز نہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صحبت کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے۔ بعد والے ان کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ آپس میں ان کے درجے بیان کیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ ان بعد والوں پہ یوں تنقید کرتے ہیں، نشانے پہ رکھتے ہیں جیسے معاذ اللہ یہ ان سے اونچی شان والے ہیں، استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ درجے ان کے آپس میں ہیں، جیسے خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، بڑے اونچے درجے ہیں، یا عشرہ مبشرہ ہیں جن 10 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یا اصحاب بدر ہیں، یہ یا بیت رضوان والے ہیں، یہ وہ درجے ہیں جو ان کے آپس میں ہیں۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں خبردار اپنی طرف سے یا کسی اور آدمی کو تنقید کا اختیار نہیں، یہ درجے ان کے آپس میں ہیں، اور یہیں پر اللہ نے فرمایا سارے جنتی ہیں۔ سارے کیا ہیں بولو؟ سنیے اب آیت، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر تم میں سے اے میرے نبی کے صحابہ، تم برابر نہیں، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور پہلے قتال کیا۔ فتح مکہ سے پہلے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا جب مسلمانوں کے حالات یوں تھے کہ رات کے وقت چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، سامنے ہجرت بھی کوئی نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب گلے کے اندر بلال کے رسی ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یاسر کا سارا گھرانہ رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے، دیکھا پورا گھرانہ رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہ دور تھا، بھلا ان کے درجوں کو کون پہنچے؟ یہ وہ دور تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے، لوگ پتھر لے کر ٹوٹ پڑتے تھے۔ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکا جاتا۔ سیرت کے درس میں ہفتے والے دن آپ آیا کریں، انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہوگی، اور پہلے بھی ہوتی ہے پھر بھی ہوگی انشاءاللہ، کہ وہ کیسا دور تھا۔ ایک یہ دور تھا، اور دوسرا وہ دور تھا جب مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے، خزانوں کے ڈھیر لگ گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور مال و دولت کے ڈھیر لگ گئے، فتوحات ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ دن مجھے یاد ہے
جب بھوک سے نڈھال ہو کر میں گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے ابو ہریرہ کو مرگی ہو گئی ہے، وہ گردن دبا دبا کر مرگی کا علاج کر رہے ہوتے۔ اللہ کی قسم لوگو، مجھے کوئی مرگی شرگی نہیں تھی، میں تو بھوک کی وجہ سے گر گیا تھا۔ یہ ہوتا تھا۔ اور آج ابو ہریرہ کہتے ہیں سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں کس کو دوں، بندہ نہیں ملتا جس کو دے دوں۔ تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اب ان حالات میں جو پہلے حالات میں ایمان لایا اور جو بعد میں اچھے حالات میں ایمان لایا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا۔ یہ تو بالکل عقلاً بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی کو اللہ بیان کر رہے ہیں، جنہوں نے پہلے خرچ کیا فتح سے پہلے فتح مکہ یا اسلام کا غلبہ، وہ لوگ اور بعد والے برابر نہیں۔ کیوں؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ جو پہلے لوگ ہیں یہ درجوں میں بڑے بلند ہیں، اعظم ہیں، بڑے عظیم ہیں، بڑے اونچے ہیں درجوں میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا من بعد وقاتلوا، جو بعد میں ایمان لائے، بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا۔ جب مال کھلا تھا پھر بھی خرچ جنہوں نے کیا، یقیناً انہوں نے بھی اچھا کام کیا، لیکن پہلوں کے درجے کو وہ پہنچ نہیں سکتے۔ لیکن سنو دنیا والوں، اگلی بات، شاید اس آپس کے درجے کو دیکھ کر بعد والا کوئی میرے محمد کے یاروں پر اعتراض کرے، شاید بعد والا کوئی میرے نبی کے یاروں پر اعتراض کرے، تو سن لے قرآن کی آیت سامنے رکھے، اب اپنی زبان کو روک لے بعد والوں کے لیے بھی، اپنے قلم کو بھی روک لے بعد والوں کے لیے، چاہے پہلے ہوں چاہے پچھلے ہوں، درجے تو ان کے آپس کے اندر میں اللہ نے بنائے ہیں، لیکن تم یہ بات یاد رکھو وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ اللہ نے سب سے کر دیا ہے۔ جنت کا وعدہ اللہ نے الحسنى یعنی اچھا، حسنہ سے مراد جنت، وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، وَكُلًّا سارے کہو جی وَكُلًّا، کیا کہا جی؟ وَكُلًّا، یہ یاد رکھو، وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، جو ایمان کی حالت میں میرے محمد کے پاس آ گیا، میں اللہ نے جنت اس کے نام کر دی ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہے وَكُلًّا وعد اللہ، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، سورۃ التوبہ میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں ہوں یا انصار میں ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوں، اللہ سب سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ کیا ہو گیا؟ سب سے۔ اور سورۃ الحشر میں فرمایا، اگلے سپارے میں 28ویں میں آ رہی ہے، ایک وہ ہیں جنہوں نے خرچ کیا مہاجرین، ایک وہ ہیں جنہوں نے ٹھکانہ دیا انصار، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بعد میں آئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنے والے، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا ہے۔ اس لیے بعد والے صحابہ کے پہلے دور کے صحابہ سے درجوں میں کم ہے، لیکن باقی پوری امت سے درجوں میں کیا ہیں جی؟ جماعت کھڑی ہوئی ہے، ایک بندہ آیا باہر سے، 6 صفیں باندھی ہوئی ہیں، پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، چھٹی صف کا ثواب کم ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ لیکن ایک بندہ آیا وہ جماعت سے ہی رہ گیا، وہ آ گیا، وہ آ کے وہ چھٹی صف والے پہ کہے ہاں بھائی لیٹ آنے ہو نا، پچھلی صف میں جگہ ملنی، تو وہ آ کے میں مل تک گئی نا چھٹی صف میں مل گئی، تو کون ہے؟ تو کیا بلا ہے؟ تجھے تو چھٹی صف میں بھی جگہ نہیں ملی، تو آیا ہی بعد میں ہے۔ آج اگر کوئی تنقید کرے نا صحابہ کرام پہ، وہ جی فتح مکہ کے بعد ہی مان لائے، بھائی وہ تو بعد میں تو لائے نا، تو کون ہے؟ تو جمع ہی بعد ہے، تو کیسے ان پر اعتراض کرتا ہے؟ وہ جماعت میں مل گئے ہیں،
وہ نبی کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، چھٹی ساتویں صف کا ثواب کم ہے، لیکن جماعت کا ثواب تو سب کو ملا ہے نا۔ تو جو بعد میں آیا ہے تو جماعت میں شامل ہی نہیں ہوا، تیرے پاس یہ اختیار نہیں کہ تم وہ تنقید کرے کہ جناب چھٹی صف میں کیوں تھا اور ساتویں میں کیوں تھا اور پانچویں میں کیوں تھا۔ نہیں، جو جماعت میں شامل ہو گیا وہ تو اس سے پوچھ سکتا ہے، پہلی صف والا تو کہہ سکتا ہے بھائی جلدی آنا تھا نا، یہاں ہوتا۔ بعد والوں کو حق نہیں پہنچتا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ